الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہے آج 10۔ اچھا، ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا، میری طرف توجہ کرو، کہ زمانے ہوتے ہیں 3: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ماضی کے لیے آپ کو ساری گردانیں بتا دیں کہ ماضی کیسے کیسے بنے گی اور کون کون سی بنے گی۔ ماضی کتنی قسمیں تھیں؟ 6۔ ماضی کتنی قسمیں تھیں؟ 6۔ ساتھ ساتھ پیچھے والا یاد رکھتے ہیں۔ سے اقسام کا سبق بھی ہمیں پڑھا ہے، اسم، فعل، حرف۔ پھر ہم نے 6 اقسام پڑھا ہے: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، پھر رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد۔ پھر ہفت اقسام کا سبق بھی پڑھا ہے۔ ہفت اقسام کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا مضارع۔ مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ اچھا، مضارع کے اندر ہی بعض اوقات ایسے الفاظ داخل ہو جاتے ہیں، ایسے حروف مضارع پر داخل ہو جاتے ہیں جن سے مضارع کے اندر یا تو مضارع ماضی کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ مضارع کس کے معنی میں چلا جاتا ہے؟ ماضی کے، یعنی مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل پایا جاتا ہے۔ کیا کیا پایا جاتا ہے؟ حال اور مستقبل۔ لیکن بعض حروف داخل ہونے سے مضارع جو ہے وہ ماضی کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ ماضی کے معنی میں۔ اور ماضی منفی کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ ماضی منفی کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ ما ضرب کا مطلب ہوتا ہے اس نے نہیں مارا۔ ما فعل کا مطلب اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا۔ یا فعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ تو لم یفعل اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں کرتا، نہیں کرتا، وہ نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسے حروف، توجہ کرو، بعض اوقات ایسے حروف داخل ہوتے ہیں جو مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ کس کے ساتھ خاص کرتے ہیں؟ مستقبل کے ساتھ۔ مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں زمانہ حال یا مستقبل میں، حال یا مستقبل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ اچھا، اگر ہم اس پر کچھ حروف داخل کریں گے تو کبھی معنی ہو جائے گا ماضی منفی کے معنی میں۔ مضارع کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ ماضی منفی کے بارے میں۔ اور کبھی وہ ہو جائے گا مستقبل منفی کے معنی میں، مستقبل منفی کے معنی میں۔ آج والا سبق جو ہے وہ فعل نفی جہد بلم، فعل نفی جہد بلم۔ اچھا، اس کی آپ دیکھیں مشق، سوالات دیکھیں، صفحہ نمبر 59 پہ ہیں۔ فعل نفی جہد بلم کی تعریف بیان کیجیے۔ فعل نفی جہد بلم کی تعریف بیان کیجیے۔ لو جی، تعریف انہوں نے پوچھا، ہم بیان کر دیتے ہیں۔ کیا تعریف؟ وہ فعل جو بدخول لم، یعنی لم کے داخل ہونے کے ساتھ، وہ فعل جو بدخول لم کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ لم کے داخل ہونے کے ساتھ، یعنی فعل مضارع پر لم داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، وہ فعل جو بدخول لم زمانہ ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے۔ ماضی کے معنی میں چلا گیا نا مضارع، مضارع پر لم داخل ہوگا۔ اس کو آپ اپنی زبان میں یاد کر سکتے ہیں کہ فعل نفی جہد بلم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ فعل مضارع پر لم داخل ہو اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے، زمانہ ماضی میں منفی کے معنی میں کر دے۔ جیسے لم یفعل، دیکھو لم ہے، کیا ہے؟ لم داخل ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ لم یفعل، لم یفعل، نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ دوسرا سوال دیکھو، فعل نفی جہد بلم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل نفی جہد بلم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے جی؟ طریقہ انہوں نے کہا مضارع معروف کے شروع میں، مضارع لفظ لم کا اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھو ینصر ہے، کیا ہے؟ ینصرو، کیا؟ ینصرو، تو اس پہ کیا داخل کریں گے؟ لم ینصر۔ اچھا، لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو۔ اچھا، ہم پہلے لفظی جو فرق ہے وہ نہیں بیان کرتے، تو لم یفعلوا، لم یفعلوا، لم یفعلان، لم یفعلون، لم تفعلوا، لم تفعلان، لم یفعلن، یہ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا کہ مضارع معروف جو ہے اس کے شروع میں لم لگائیں گے تو فعل نفی جہد بلم معروف بن جائے گا۔ مضارع مجہول کے شروع میں لم لگائیں گے تو فعل نفی جہد بلم مجہول بن جائے گا۔ آگے سمجھ؟ انہوں نے کہا کہ نوٹ، اس سے مجہول بنانے کا وہی طریقہ ہے جو مضارع کو مجہول بنانے کا، سمپل، فعل مضارع مجہول جو ہوگا اس پر لم داخل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی یار یہ کوئی داخل ہو کر کوئی عمل بھی کرتا ہے فعل نفی جہد بلم، تو میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، ایک تو معنوی عمل کرتا ہے، اس کے معنی میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے الفاظ میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے،
جی تو لفظی عمل بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ تو اب مجھے یہ بات بتاؤ، مضارع کتنے سیغے مرفوع ہوتے ہیں؟ 5. مضارع میں 5 سیغوں کا آخر مرفوع ہوتا ہے. آخر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور 2 سیغے جو ہوتے ہیں وہ نون ضمیری والے ہوتے ہیں، ڈیٹ. ٹھیک ہے. اور باقی کتنے بچے؟ 5 اور 2 7 ہو گئے. باقی کتنے بچے 14 میں سے؟ 14 میں سے 7 نکلے. باقی کتنے بچے؟ 7 14 میں 7 نکلے. باقی کتنے بچے؟ 7 سو چلو پھر بھی 7 بچے. تو وہ جو 7 سیغے ہیں نا، نون اعرابی گرا دیتا ہے، ان کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے. تو اب ہمیں سمجھ میں آئی لم یفعلوا سے لم یفعل، لم یفعلوا سے لم یفعلوا سے لم یفعل، ینصروا سے لم ینصر، یضربوا سے لم یضرب، یفتحوا سے لم یفتح. ٹھیک ہے. یحسبوا سے لم یعلموا سے لم یعلم، یشربوا سے لم یشرب. شاباش، زبردست. یذهبوا سے لم یذهب، یکتبوا سے لم یکتب یکتب، یخلقوا سے لم یخلق، نخلقوا سے لم نخلق، نکتبوا سے لم. نکتب. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ ہاں جی. تو 5 مرفوع سیغوں کے آخر سے 5 مرفوع سیغوں کو جزم دیتا ہے اور 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. تو لم یضرب، لم یضربا، لم یضربوا، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا. یہ آ گیا نا. لم یفعل، یہ مضارع جو مرفوع سیغہ ان کی میں نے مثال ایک سیغے سے دے دی. لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. 5 سیغے پورے ہو گئے. اعرابی نون اعرابی والی یہ 3 مثالیں ہیں. یفعلانی، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعلی. یعنی نون گرائے گا. کیا گرائے گا؟ نون گرا دے گا. یہ نون گر جائیں گے. ٹھیک ہے. ان 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو انہیں بھی گرا دیتا ہے. زبردست، شاباش، کمال ہے. 5 سیغوں کے آخر سے اگر آخر میں حرف علت ہو، یعنی جن کو اس نے دینا ہے جسم دینا، جس کو دینی ہے، اس کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو بھی کیا کرے گا؟ گرا دے گا. لو جی، انہوں نے تفصیل کے ساتھ سارا لکھا ہے. مضارع کے ان 5 سیغوں کو جزم دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے. اگر ان 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتا ہے. یدعو سے لم یدعو، 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. جیسے یفعلان سے لم یفعلا، 2 سیغوں جمع مؤنث غائب و حاضر میں کوئی عمل نہیں کرتا. تنبیہ، لم کی طرح لما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیہ بھی مضارع پر داخل ہو کر اسے کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. اس لیے ان 5 حروف کو جوازم مضارع کہتے ہیں. جوازم جازم کی جمع ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جو مضارع کو جزم دینے والے ہیں، وہ حروف جو مضارع کو جزم دینے. 5 مرفوع سیغوں کو جزم دیتے ہیں، حرف علت ہو تو گرا دیتے ہیں، نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. مانوی عمل کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. اس لیے فعل نفی جہت بلم کو ماضی مانوی بھی کہتے ہیں. مانوی طور پہ ماضی کے حکم میں چلا جاتا ہے. یہ آگے گردانیں لکھی ہیں ساری. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے الٹ بلا کیا ہے؟ اگلا سبق بھی اسی میں کلیئر ہو جائے گا. فعل نفی تاکید فعل نفی تاکید بلند، مطلب وہ حروف جو ان میں سے کوئی ایک حرف مضارع پر داخل ہوگا تو مستقبل کے معنی میں کر دے گا، لیکن مستقبل منفی کے معنی میں، کیونکہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں نا. لم داخل ہوگا تو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا، لن داخل ہوگا تو مضارع مستقبل منفی کے معنی میں کر دے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اس کو انہوں نے کہا وہ فعل جو مستقبل کے کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے. پائی این نے نہیں جو مننا، پائن این نے نہیں جو پڑھنا پاؤں کوشش ہو جائے. آپ کا نہیں کہہ رہا، ویسے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے. ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ اسباق پہلے ہو چکے ہیں. نصاب الصرف کے بھی سارے اسباق پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں، نصاب النحو کے سارے اسباق اپلوڈ ہو چکے ہیں، خلاصۃ النحو کے اسباق بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو اب یہ جو اسباق ہم یہ سمجھیں دورہ کر رہے ہیں، ہم انہوں نے بھی پہلے پڑھ لیا ہوا سبق نا، تو ان کو دوبارہ سے ریویژن میں کروا رہا ہوں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو نہیں سمجھ آئی ہوتی تو یہاں ڈسکس کر کے وہ سمجھ آ جاتی. انہوں نے پوچھا جناب بنانے کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، لم کی جگہ لفظ لن داخل کریں گے. یہ دیکھو، ادھر دیکھو میری طرف، یہ داخل کریں گے. ٹھیک ہے.
اب یہ کیا کرے گا 5 مرفوع صیغوں کو نصب دے دے گا جی نسل دے 5 مرفوع صیغوں کو کیا کرے گا نصب دے گا باقی وہی کام کرے گا نون اعرابی گرا دے گا نون ضمیری میں بیچارہ کچھ بھی نہیں کرے گا اور جو حرف علت ہوگا اسے نہیں گرائے ہاں اس سے بھی نہیں گرا سکتا اور اگر اس کا آخر میں حرف علت الف آ جائے تو اس کا الف نصب نصب لفظ میں ظاہر نہیں ہو اس کا نصب ہاں وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا بنانے کا طریقہ مضارع معروف کے شروع میں لفظ لن کا اضافہ کرنے سے فعل نفی تاکید بلند اب بلند ناسبہ بھی کہتے ہیں فعل نفی تاکید بلند ناسبہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی نوٹ اس سے بھی مجہول مضارع مجہول کی طرح بنتا ہے یعنی مضارع معروف کے شروع میں لن لگائیں گے تو مضارع فعل نفی تاکید بلند ناسبہ معروف بن جائے گا اور اگر مجہول کے شروع میں لگائیں گے تو فعل نفی تاکید بلند ناسبہ مجہول بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی دو طرح کے عمل کرتا ہے لفظی عمل کرتا ہے اور معنوی عمل کرتا ہے لفظی وہی ہے جو ہم نے پہلے بول دی ہے اور معنوی عمل یہ کرتا ہے یہ فعل مضارع کو منفی مؤکد کر دیتا ہے منفی مؤکد کر دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے ہے اچھا جوازم مضارع کتنے تھے 5 جوازم مضارع کتنے تھے 5 اور نواسب مضارع کتنے ہیں 4 4 نواسب مضارع کتنے ہیں 4 ان لن کئی اذن ان لن کئی اذن یہ آگے ساری اس کی گردانیں لکھی ہیں اب آپ لوگوں کو استاد صاحب نے بولا ہے کہ آپ نے یاد کرنی ہے صرف صغیر صرف صغیر تو آپ پہلے یاد کر چکے ہیں نا ضرب یضرب کی اچھا یہ پہلے بڑی مشکل لگتی ہے بندے کو لیکن ایک بار تو جب یاد ہو جاتی نا تو پھر بڑا مزہ آتا ہے تو اب آپ لوگوں کو صرف صغیر یاد ہو چکی ہے نا صرف صغیر تو کس صرف صغیر پر آپ نے یاد کرنی ہے اور صرف صغیر یہ مصادر ہوتے ان مصادر میں سے کتنے مصادر پر ایک ایک مصدر پر اچھا اب مجھے سب سے پہلے مصدر بتاؤ آپ نے ضرب یضرب یہ جو مصادر دیے ہوئے نا یہ ضرب یضرب کے مصدر کوئی بولو مصدر الہلاکو الحلاق ہلاکو الحلاق اچھا دوسرا جلوس الجلوس کر لیتے ہیں جلس ہے ایک منٹ الجلوس جلوس اس کے حروف اصلیہ کون کون سے ہوں گے ال فعول افعول الفعول الفعول حروف اصلیہ کیا کیا نکلیں گے فا فا کے مقابلے میں کیا آ گیا ہاں وہ ہا نہیں ہے جیم ہے ایچ جیم ہاں جیم تو پہلا حرف اصلی کیا ہوا جیم عین کے مقابلے میں کیا آ گیا لام دوسرا وہ لام لام کے مقابلے میں کیا آ گیا سین سین حروف اصلیہ کیا نکلے 3 کون کون سے جیم لام سین اب یہ وزن کیا ہے دارابا والا جی جالا سمجھ آ گئی بات کی جی تو اس طرح اصل میں وزن پہلے نکالتے ہیں جی اب یہ ہو گیا جالا سا دارابا یدربو جالا سا یہ یجلسو اب مصدر اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر پہ کیا آتا ہے مصدر دربن ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے دربن تو اس کی جگہ پہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے جلوسن جلوسن کیا پڑھیں گے جلوسن جالا سا یجلسو جلسن جلوسن جلسن تو نہیں پڑھنا نا جلوسن اس کا مصدر جلوسن آتا ہے جلوسن جلوس مصدر ہے نا تو جلوس کے اوپر 2 زبریں لگانی ہیں جلوسن دوسرا مصدر کیا ہے اب یہ دیکھو آگے والا مصدر کیا ہے الکذب ہاں جی کیا الکذب الکاذب الکاذب اب دیکھو الکاذب الفاعل فاعل تو کاذبا یکذب یکذب کذبن کاذبن کاذبن کذبن نہیں کہیں گے کیونکہ مصدر کیا تھا مصدر کاذب کاذب آگے سمجھ جی تو کاذب یکذب کاذبن فہوا کاذبون وکوذبا یکذب قذبن کاذبن کاذبن فذاکا مکذوب مکذوب لم یکذب لم یکذب لا یکذب لا یکذب لا یکذب یکذب لا یکذب لن یکذب لن یکذب یوگزبا 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 یہ ایسے نہ کرو یہ کاف ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ گیا لیکذبن 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 ٹھیک ہے الامر منہ اکذب 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 جس طرح ادرب ہے نا تو ایسے اکذب اکذب آگے اب دیکھنا ادرب
لتكذب لتكذب اضرب، اضرب کے بعد کیا ہے؟ اضرب کے بعد لتضرب. آپ لوگوں کو صرف صغیر یاد نہیں ہے پھر. اضرب لتضرب لتضرب ہے نا، تو اکذب لتکذب لتكذب لتکذب آئے گا. یہی تو دیکھنا ہے. اب اس کا طریقہ کار یاد کرنے کا آسان پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ آپ ضرب یضرب والی یاد کر لیں، اس کے اوپر لائن میں یوں لکھیں جیسے اضرب لتضرب، ٹھیک ہے، اکذب لتکذب. اب جو اعراب اس کا ہے وہی اعراب یہاں ہونا چاہیے. جی. جالا اجلس، آگے کیا آئے گا؟ اجلس اجلس لتجلس 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 لتجلس، اس طرح کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں صرف صغیر اس طرح اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوئی. یہ ضرب المثل سے یہ صحیح یاد نہیں یاد نا، دیکھو اضرب کے بعد میں نے پوچھا تو آپ کو لیتے ضرب نہیں آیا سمجھ میں. یاد ہے. نہیں، لیا ضرب کے بعد کیا آتا ہے؟ لیضرب لیضرب لا تضرب، لا تضرب لا یضرب، لا یضرب. ہاں ایسے. تو آپ نے سب سے پہلے جالا سے یجلسو والی یاد کر لینی. جی. جالا سے یجلسو جلسن غلط، جالسن جلوسن جلوس فہوا جالسن وجولسا یجلس یجلس جلوسن فضاکا مجلوسن شاباش زبردست. لم یجلس لم یجلس لا یجلس لن یجلس لن یجلس لا یجلسن. اچھا یہ پریشان نہیں ہونا کہ یار یہ سمجھ ہی نہیں آتی یار، نہیں ہم سے نہیں ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب چھوٹے سے تھے، ابھی بھی آپ چھوٹے ہی ہیں، لیکن چھوٹے سے تھے تو اس وقت کھانا کھانے کا طریقہ نہیں تھا. مطلب بچوں کو بندہ دے دیتا نا، چلو ابھی یہ کھا لو، تو یہ سارا بھی اور کپڑے بھی سارے گانا مچا ہوتا ہے نا. جی. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آنکھیں بھی بند ہوں تو سیدھا منہ کو جاتی ہیں. لائٹ چلی بھی جائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ بندے کو لقمہ ہاتھ میں ہو اور لائٹ چلی جائے تو بندہ کو او سوری کانوں لگ گئی جا کے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو پریکٹس 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 پریکٹس. وہ کچن میں لائٹ گئی تھی، سر نے نوڈلس کرے. تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو خیر آہستہ سے بڑے ہو رہے ہیں آپ، تو اس کو نا سب سے پہلے ضرب یضرب یاد کریں. جی. اس کے بعد جلسا یجلس جلوسن، بس یہ ذہن میں رکھنا مصدر کی جگہ یوں ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ آسان ہے جلوس والا، الکذب والا آسان ہے، ٹھیک ہے. المعرفت والا بھی آسان ہے. المعرفت المفعلۃ، یہ نہیں فعل نہیں عین رافع عرف یعرف معرفتن، عرف یعرف معرفت فہوا عارف فہوا عارف وعرف یعرف فاعل معرفتن معرفتن فذاک مفعول. معروف. معروف نہیں بولتا ہے مشہور و معروف، معروف. لم یعرف، لم یعرف شاباش. لا یعرف. لا یعرف. اس طرح زبردست طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ